عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليؤتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. جزاک اللہ خیر. اس حدیث میں جو اس کا مرکزی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ طہارت کے کچھ احکام یا وضو کے کچھ احکام اس حدیث میں مذکور ہیں اور 4 مسائل کا ذکر ہے. ترجمہ سن لیجئے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ماء. جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو اپنے ناک میں بھی پانی ڈالے. ثم لینتثر، پھر ناک کو اچھی طرح جھاڑے. یہ ایک مسئلہ. دوسرا: ومن استجمر فلیوتر. ومن استجمر فلیوتر. یہ فلیوتر نہیں، فلیوتر واو کی جزم کے ساتھ، حمزے کے بغیر. اور جو شخص استنجا میں ڈھیلا استعمال کرے تو ضروری ہے کہ وہ طاق استعمال کرے. دوسرا مسئلہ یہ، اس طرف ہم آتے ہیں. اور تیسرا فرمایا کہ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَّوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا. اور جو شخص اپنی نیند سے بیدار ہو، اب وہ وضو کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو دھو لے، قَبْلَ أَن يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ، ان ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے. اور دھوئے بھی 3 بار، ہاتھوں کو باہر دھو لے، ان ہاتھوں کو برتن میں داخل نہ کرے جس برتن میں آپ کے وضو کا پانی ہے. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اس لیے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری اور آپ کا ہاتھ کس کس چیز سے مس ہوا، آپ کو اس کا علم نہیں. لہذا صبح آپ اٹھیں تو آپ برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے ہاتھوں کو 3 بار دھو لیں. وفی لفظ مسلم، صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں: فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ، اپنی جو ناک کے یہ دونوں سوراخ ہیں ان سے پانی کھینچے، پانی اندر کو کھینچے، ناک میں پانی ڈالے اور ناک کی سانس کے ذریعے پانی کو اندر کھینچے. وفی لفظ من توضأ فلیستنشق، اور ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں جو کہ بخاری میں ہیں کہ جو شخص وضو کرے وہ پانی اپنے ناک میں کھینچے. یہ 4 مسائل ہیں. پہلا مسئلہ: اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ماء، اپنے ناک میں پانی ڈالے. ثم ینتثر، پھر ناک کو جھاڑے. یہاں 2 الفاظ ہیں، ایک استنثار اور ایک استنشاق. استنثار کا معنی ناک کو جھاڑنا اور استنشاق کا معنی پانی ناک میں داخل کرنا. یہ پانی ناک میں داخل کرے، اس کو اوپر کو کھینچے، یہ استنشاق ہے. پھر اس کو اچھی طرح جھاڑے باہر کو، یہ استنثار ہے. یہ دونوں چیزیں، استنشاق اور استنثار، ان کا حکم کیا ہے؟ ان کا حکم یہ ہے کہ دونوں واجب ہیں. یہ دونوں واجب ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کے صیغے سے حکم دیا، اور صیغہ امر وجوب کے لیے، صیغہ امر وجوب کے لیے، واجب. اس کا اصل معنی وجوب ہے، اللہ کوئی قرینہ ہو جو اس کو وجوب سے پھیر دے، لیکن یہاں ایسا کوئی قرینہ نہیں. جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں 4 چیزوں کا ذکر ہے، بس وہ فرض ہے، باقی تمام چیزیں مستحب ہیں. نہیں، یہ بھی بصیغہ امر، یہ فرض ہے. پھر قرآن نے چہرہ دھونا فرض قرار دیا ہے نا، تو ناک چہرے میں داخل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں پانی ڈالنا، جھاڑنا، کھینچنا، یہ تمام چیزیں بصیغہ امر بیان فرمائیں، اور ناک چہرے میں داخل ہے.
اس کے کئی فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ فِي خَيْشُومَتِهِ، شیطان جو ہے وہ انسان کی جو ناک کی یہ اوپر کی جڑ ہے یہاں رات گزارتا ہے، اس جگہ پر یہاں رات گزارتا ہے. اور اگر آپ ناک جھاڑے بغیر چھوڑ دیں تو اس کے اثرات باقی رہیں گے. یہ شیطان کو دھتکارنا، شیطان کی تحقیر اور شیطان کی تذلیل بھی ہے اس میں کہ ناک کو اچھی طرح جھاڑے تاکہ اس کی خوب تذلیل ہو اور خوب اس کی تحقیر ہو. یہ اس کا اہم فائدہ ہے. اور پھر ناک صاف بھی ہوگی. ناک کی صفائی کے طبی فائدے بھی ہیں. اور پھر اگر ناک صاف ہو، کچھ لوگ نزلے کے مریض ہوتے ہیں ان کا ناک بند ہے تو نماز میں قرات میں خلل آئے گا، جو غنہ کے حروف اچھی طرح ادا نہیں کر سکیں گے. اگر ناک کھل جائے، صاف ہو جائے تو قرات جو ہے وہ آسان ہو جائے گی اور اچھی طریقے سے وہ قرات کر سکے گا. تو باہر کہتے ہیں کہ دونوں عمل، یہ ناک میں پانی ڈالنا، اوپر کو کھینچنا اور باہر کو جھاڑنا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کے سیغے سے بیان کیا اور دونوں کو علماء نے واجب قرار دیا ہے. دوسرا مسئلہ ومن استجمر فلیوتر، کہ جو شخص ڈھیلا استعمال کرے استنجے میں، مثلا پانی دستیاب نہیں ہے تو ڈھیلا استعمال کر سکتا ہے. فرمایا کہ وہ تاک ڈھیلے استعمال کرے، تاک وطر، جفت نہیں، 1 3 5 7 9 یہ تاک عدد ہے. لیکن تاک ڈھیلے استعمال کرے کتنی تعداد میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اگر ڈھیلا استعمال کر رہے استنجے میں تو 3 سے کم کفایت نہیں کریں گے. تو کم از کم 3 ہو. اگر 1 ہے 2 ہیں تو وہ کافی نہیں، کم از کم 3 ڈھیل. اور اگر 3 ڈھیلوں سے کفایت نہیں ہو سکی تو چوتھا استعمال کرے. جب چوتھا استعمال کرے گا کفایت اگر ہو بھی جائے تو 5واں استعمال پھر بھی کرے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب ڈھیلا استعمال کرے تو ان کو تاک رکھے. اگر 4 ڈھیلوں میں کفایت ہو رہی ہے اور طہارت حاصل ہو رہی ہے تو 5واں بھی استعمال کرے اللہ کے پیغمبر کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ڈھیلا استعمال کرے تو ان کو تاک رکھے اور ڈھیلا ہی استعمال ہو، کیونکہ اور چیز ڈھیلے کی قائم مقام نہیں ہے، ڈھیلا ہی استعمال ہوگا. یا پھر آج ایسی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں جن میں امتصاص کی طاقت، جو جذب کر سکتی ہیں پانی کو یا رطوبت کو، جیسے ٹیشو پیپر ہیں تو یہ کفایت کر سکتے ہیں. لیکن تعداد کے تعلق سے وہی تعداد اپنانی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. 3 سے کم پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، اور 3 سے زیادہ اگر استعمال کرنا پڑے تو تاک عدد کرے گا. اگر 4 کی ہیں تو 5واں بھی کرے، 6 کی ہیں تو 7واں بھی کرے. ڈھیلا اگر استعمال کیا ہے تو پانی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، ڈھیلا کافی. لیکن ایک شخص اگر زیادہ طہارت چاہتا ہے اور ڈھیلا استعمال کر کے پانی بھی استعمال کرتا ہے، یہ اس کے لیے افضل. نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، آپ نے ایک دفعہ اہل قباء کو بلایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بڑی تعریف کرتے، آخر کس بنا پر؟ تم کیا عمل کرتے ہو؟ اور خاص طور پر تمہاری نظافت کی، صفائی کی اور طہارت کی، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ انا نطبع الحجارۃ الماء، ہم استنجا میں ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی بھی استعمال کرتے ہیں. تو اگر دونوں چیزیں استعمال کریں تو یہ تطہیر کے لیے زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ محبت اور حصول اجر کا باعث ہوگا. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الروث والعظم، جانور کا گوبر اور ہڈیاں، ان کے استعمال سے روکا. اور اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو گوبر ناپاک ہے، ناپاک چیز کیا پاک کرے گا، اور ہڈی جو ہے اس میں جذب کی صلاحیت نہیں، وہ کیسے پاک کرے گا. دوسری 2 وجہ ہیں. جنوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور آ کر شکایت کی تھی کہ آپ کے ساتھی ہماری غذا خراب کر دیتے. حدیث میں یہ بات موجود ہے، انسان جو کھانا کھاتا ہے، جو گوشت کھاتا ہے، اگر اللہ کا نام لے کر کھائے گا اور وہ ہڈی پھینک دے گا
تو اللہ تعالیٰ جنوں کے لیے اس ہڈی پر گوشت چڑھا دے گا. اور جو جانور گوبر کرتے ہیں وہ جنوں کے جانوروں کا چارہ بن جاتی. تو یہ دونوں چیزیں جنوں کے استعمال میں. اس سے اگر استنجا کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، یہ دونوں چیزیں تمہارے بھائیوں جنوں کا کھانا ہے، اس کو تم خراب نہ کرو. ہڈیوں سے استنجا کرو گے وہ ناپاک ہو جائیں گی، گوبر سے کرو گے نہ تم پاک ہوگے اور ان کے کھانے کو بھی تم خراب کر دو گے. اور تیسرا مسئلہ فرمایا کہ جب تم اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھوں کو دھو لو، برتن میں ڈالنے سے پہلے باہر دھو لو، جس کی شکل یہی ہے کہ پانی باہر نکالا جائے، ہاتھوں کو دھویا جائے اور 3 بار دھونے کے بعد ان ہاتھوں کو برتن میں ڈالا جائے. اور اس کی علت اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائی کہ تم نہیں جانتے ہاتھ نے رات کہاں گزاری. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ صرف رات کی نیند کا یہ مسئلہ ہے. نیند کسی وقت کی بھی ہو، دن کی ہو رات کی ہو، اگر آپ سو چکے ہیں گہری نیند، جب آپ اٹھیں گے برتن میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے جب تک ان ہاتھوں کو دھو نہ لیں. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ مسئلہ وجوب کے صیغے کے ساتھ ہے، امر کے صیغے کے ساتھ. اس پر بھی عمل کرنا واجب. اور چوتھا مسئلہ یہ بیان فرمایا، 3 مسئلے ہیں، یعنی استنشاق اور استنثار، یہ 2 الگ باتیں ہیں لیکن مسئلہ ایک ہی ہے. یعنی ناک میں پانی ڈالنا اور جھاڑنا، اوپر کو کھینچنا، دونوں ایک ہی مسئلے. تو اس طرح یہ حدیث مکمل ہوئی. اس میں 3 مسائل ذکر ہیں اور تینوں کی حیثیت وجوب کی ہے. جی.